بات ہے گھر کا وہ بچہ جو کماتا نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, صحیح ہے, مگر کھاتا بھی نہیں ہے. سننا ذرا, کماتا نہیں ہے, کماؤ پت نہیں ہے, مگر کھاتا نہیں ہے. اس پر بھی ایک دن سوال اٹھ جائے گا کہ یہ بھی ایکسس بیگیج ہی بیٹھا ہو. تم جو ہارورڈ کے اور یہ ایل ایس سی کے اور یہ تم یہ بڑے بڑے آئی وی لیگز کے چیتے ہو, آؤ نا ذرا 5 دن ہمارے ڈیرے پہ کبھی یہاں پہ, تمہیں لگ پتا جائے گا. تمہیں تو علم سیکھنے سے مطلب ہے نا, تو تم جاننا چاہتے ہو ان کا کلچر کیا. بیوروکریسی کہتی ہے, سول ملٹری کہتی ہے میں اصل ہوں, ملٹری کہتی ہے میں اصل ہوں, اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے میں اصل ہوں, پارلیمنٹ کہتی ہے میں اصل ہوں, سیاستدان کہتا ہے بھائی میں اصل ہوں, جوڈیشری کہتی ہے بھائی میں اصل ہوں, صوبے کہتے ہیں میں اصل ہوں, قومیں کہتی ہیں میں اصل ہوں, کمیونلزم کہتا ہے میں اصل ہوں, لبرل کہتا ہے بھائی میں اصل ہوں. یہ اس طریقے سے اٹیک کریں گے اس کے اوپر کہ بھیا تم جو ہے نا قابل نہیں ہو کہ تم اس پر بھی بات کرو, تم اس پر بھی بات نہیں, تمہارے پاس یہ ڈگری نہیں, تمہارے پاس وہ کوالیفیکیشن نہیں, تمہارے پاس یہ حساب کتاب نہیں, تم یہ اورینٹڈ نہیں, تم یہ نہیں, تم عالم نہیں, تم مینجمنٹ کے ایکسپرٹ نہیں, تم فلاں نہیں. یہ تانے میں شروع ہو جائیں گے آگے سے, اور اس آدمی کو یہ فیل کرایا جائے گا کہ تمہاری اوقات نہیں ہے بولنے کی. تو ڈرپوک آدمی اصل کا بہانہ بنا کر ایوالو نہیں کرے گا اور چیلنجز نہیں لے گا, اور جہاں پر وہ بڑھ سکتا تھا آگے نہیں گرو نہیں کرے گا. سر سید احمد خان سے غلطیاں ہو گئی, ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں بہت غلطیاں ہوئی ہیں, اچھا خاصا عقیدے کے اندر غلطیاں ہو گئی ہوں گی, پرابلی انہیں تھیولوجی کے اندر غلطی کر دی, لیکن اس کا ان کی نیت کے اوپر آپ کیوں شک کر رہے ہیں کہ وہ. لیکن پھر لوگ بولتے ہیں کہ شیخ صاحب جس نے بھی یہ دینی اس کے اندر ایڈوانسمنٹ کی ہے, بڑھنے کی کوشش کی ہے, انہوں نے کہیں نہ کہیں غلطیاں کی. نہیں, آج سب سے بڑا یہ لوگ اعتراضی اس بینچ کے اوپر یہی کر رہے ہیں نا, حالانکہ میں جانتا ہوں علماء جو کر رہے ہیں اور جو پڑھتے ہیں اور جو کراتے ہیں نا, یہ اس کا اشرۂ شیر بھی نہیں بن سکتے. لیکن کیا ہے, وہ کنسٹرکٹیوٹی کو سامنے رکھ کے چیلنج کرتے تھے کہ یہ ایوالو ہی نہیں ہوا, یہ مدرسے سے ہمارے کتنے قریبی بھی ہوں گے, سسٹم میں بھی ہوں گے, بات یہی کر دیں گے کہ یار یہ چینج کیوں نہیں ہوتا. ساری تلوار ان کے سر پہ رکھ دیتا ہے, وہ چینج نہیں ہوتا, یہ چینج نہیں ہوا. چینج حالانکہ کیا نہیں, مطلب کیا چاہیے آپ کو اس کے چینج سے. کریکولم چینج تو نہیں کر سکتے نا آپ, جو شریعت ہے وہ چینج نہیں ہو سکتی, لیکن میڈیمز کے اندر ایوالومنٹ ہوئی ہے. میڈیمز میں بھی ایوالو اگر کر لیں گے, حساب کتاب ہے, ان کو بیش کرنے کے لیے ہمیشہ کیوں ملتے ہیں. ایزی ٹارگیٹ ہے ہمارا. اگر یہی پارٹی یہ سوچ لیتی اپنی ڈیٹرنس کے لیے کہ بھائی اگر میں نے علم کے ساتھ ساتھ کنسٹرکٹیو فیلڈز میں کچھ نہیں کیا نا, میرے گلے, یہی بات ہے گھر کا وہ بچہ جو کماتا نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, صحیح ہے, مگر کھاتا بھی نہیں ہے. سننا ذرا, کماتا نہیں ہے, کماؤ پت نہیں ہے, مگر کھاتا نہیں ہے. اس پر بھی ایک دن سوال اٹھ جائے گا کہ یہ بھی ایکسس بیگیج ہی بیٹھا ہوا ہے. جی ایسے ہی ہے. صرف اسی کی گھر, یہ فطرتی انسان کے اندر, فطرت تو نہیں کہیں گے, یہ ہو جاتا ہے سسٹم میں, انوائرمنٹ کہ جو پیسہ بنا رہا ہوگا نا, آواز اور بانگ اسی کی اونچی ہوگی. تو جو ملک کے وہ فیکٹرز ہیں اس ٹائم پر, جو ملک کو چلانے کے اندر یا سسٹم کو چلانے کے اندر اپنا بڑا ان کے میں پوڈ کاسٹ یا ان کی کبھی کلپس آ جائے نا سامنے, جس دھڑلے کے ساتھ یہ اپنا گیان بانٹ رہے ہوتے ہیں نا, یہ آدھا گھنٹہ نہیں سروائیو کر سکتے کسی ایک عالم دین کے ساتھ. آدھا گھنٹہ نہیں سروائیو کر سکتے اگر وہ بحث کھول دے اپنی. فرق صرف یہ ہے کہ وہ اس نے اپنے آپ کو وہیں پہ بند رکھا. اب وہ فرنٹ پر بھی کبھی آئے ہیں تو انہی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں پر ان کے 5 فنکشنز ہی ہائی لائٹ ہوتے ہیں. اگر آپ اب اپنی ڈومین بنانے میں ان کو تکلیف اٹھانی تھی نا, دینی بینچ کو یہ تکلیف اٹھانی پڑنی تھی نا کہ بھائی یہ بھی میری بینچ ہے, یہ بھی میری بینچ ہے, میں یہاں بھی کلیم کروں. اس میں وہ سب اسے گیٹ آؤٹ اور شٹ اپ کال دیتے, وہاں جنگ لڑنی پڑتی. یہی جو اتنی باتیں اس پہ کر رہا ہے, تو میں ان کو کہتا ہوں تم جو ہارورڈ کے اور یہ ایل ایس سی کے اور یہ تم یہ بڑے بڑے آئی وی لیگز کے چیتے ہو, آؤ نا ذرا 5 دن ہمارے ڈیرے پہ کبھی یہاں پہ, تمہیں لگ پتا جائے گا. تمہیں تو علم سیکھنے سے مطلب ہے نا, تو تم جاننا چاہتے ہو ان کا کلچر کیا. تو تم تو خالی ڈیفینس پل پار ہی آ جاؤ, آؤ نا ڈیفینس سے باہر نا, ڈی ایچ اے سے باہر نکل کے آؤ نا ذرا ہمارے مدرسے میں. کسی ایک مدرسے میں میں بتا, جو مجھے کہا گیا تھا کہ ہمارے مدرسے کے اندر تم نے 6 مہینے پہلے اس طرح گزارنے, یہ 5 کتابیں نکال لی, تو پھر ہم سمجھیں گے کہ تم کیا ہو, تو میں سمجھ میں آئے گی. یا اداروں کے اندر یہ کام کر لو, اپنی تم نے اتنا ماشاء اللہ باہر سے پڑھ کے آئے ہو, پاکستان میں جو ادارے ہیں چلا کے دکھا دو نا. تو تم پاکستان پہ تنقید کرنا تو بہت آسان ہے نا, تو تم ہمارے سسٹم میں آ جاؤ, بیوروکریسی کے اندر آ جاؤ. تم دیکھو تو تم سی ایس ایس کا ایگزام دے کے نہیں آ سکتے تم. میں تو بلکہ اپنی بیوروکریسی کو بھی یہی ایڈوائز کروں گا, اوپن چینل کریں اور ان کو لا کے دکھائیں کہ بھائی کیا چیلنجز ہیں کیا نہیں. اسی طرح تو قومیں اکٹھی ہوتی ہیں. پاکستان کے ٹوٹنے کی ایک بہت بڑی وجہ بگاڑ کی یہ ہے, یہ ایک دوسرے کے قریب نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو نا اصل تو بیوروکریسی کہتی ہے, سول ملٹری کہتی ہے میں اصل ہوں, ملٹری کہتی ہے میں اصل ہوں, اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے میں اصل ہوں, پارلیمنٹ کہتی ہے میں اصل ہوں, سیاستدان کہتا ہے بھائی میں اصل ہوں, جوڈیشری کہتی ہے بھائی میں اصل ہوں, صوبے کہتے ہیں میں اصل ہوں, قومیں کہتی ہیں میں اصل ہوں, کمیونلزم کہتا ہے میں اصل ہوں, لبرل کہتا ہے بھائی میں اصل ہوں. جناح صاحب تھے لبرل, وہ اس کے اوپر اچھا 70 سال سے اسی کو پروف کرنے میں لگے گا, وہ 70 سال سے پروف کرنے میں لگے ہیں یہ لا الہ الا اللہ. بھائی وہ انٹیگریشن کیوں نہیں کرائی گئی کہ بھائی اصل
چاہے دین تھا یا یہ ملک دین پہ نہیں بھی لیا گیا تھا, انسانوں کو آپس میں لانے کے لیے دین لا الہ الا اللہ ایک بڑا ایلیمنٹ تھا. اس کے ساتھ اور بھی چیزیں بھی تو جڑی ہوئی تھی جس کو جوڑا جا سکتا تھا, جس کے ساتھ آپ نان مسلم اور مائنورٹیز کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہو. وہ کہاں گیا فیکشن؟ وہ ایریاز کیوں نہیں ختم کیے گئے جس سے کم اصل دوسروں کی نہ بھی ملے, پاس پاس تو رہ لیں ایک دوسرے کے. تو اسی طرح اسلام بھی پھیل جاتا تھا, اس طرح آپ کی آئیڈیالوجی بھی پھیل جاتی ہے. اور اسی طرح میں اپنے تجربے سے بتاتا ہوں کہ میں اگر کسی کو 2008 میں دشمن سمجھتا تھا تو 2013 میں میرا ہلکا سا اس کے لیے بینڈ ڈاؤن کم ہوا کہ میں اس کے ساتھ رہنا شروع ہو گیا. اور اس کی ایک نقصان یہ ہے کہ کبھی وہی کہتے ہیں لا تجالس مع اہل البدع, مع اہل البدع, بدعتی کے ساتھ بیٹھو گے نا تو بدعت کی عزت کرنا شروع ہو جاؤ گے. صحیح, اسٹے ود دا پیپل آف سنہ. تو پھر وہی بات آ جائے گی. تو جو سنت سے جڑا ہوا آدمی ہے اور جو سنت والوں سے جڑا ہوا آدمی وہ کہے کہ بھائی مجھے کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی. لیکن جب بم گولے چلتے ہیں تو پھر آدمی کہتے ہیں یار کاش کچھ ڈیٹرنس کے لیے کچھ سیکھ لیا ہوتا. تو ڈیٹرنس جو ہے ساری گورے کے پاس ہے, پھر اس کے بعد جانا پڑے گا. پھر دل کہتا ہے بھائی میں اس کے تھلے لگ جاؤں. سو بیک ڈاؤن اٹ کمز بیک ٹو نفس. نفس کتنا ٹول لے سکتا ہے, اصل کو قائم رکھتے ہوئے کتنا لوٹا اٹھا سکتا ہے. اور obviously یہ ہمیشہ ایڈیشن کی بات نہیں ہے کہ آپ اصل کو قائم رکھتے ہوئے کیا کیا چیزیں اپنی چھوڑ سکتے ہو, یہ بھی ایوالو ہونے کے اندر آتا ہے. بالکل, بہت سارے لوگ اپنی بہت ساری چیزیں رکھی بھی ہوتی ہیں وہ شریڈ نہیں کر سکتے. بیکاز دیکھیں جو جینوئن آدمی ہوگا نا وہ اسٹرگل کو ریسپیکٹ کرے گا, جینوئن آدمی عزت کرے گا. اور جو جینوئن آدمی ہوگا نا وہ اس چینج کے ساتھ آپ میں اس میں ریفلیکٹ کرے گی خاندانیت. خاندانی آدمی اصل سے جڑا ہوا آدمی ہے. اور نہیں گیا فوراً, نہیں آپ کو جملے بتا دیں گے کہ نیا پیسہ, جملے بتا دیں گے. اچھا آپ نے جب کہا اصل لا الہ ہے, اصل اللہ ہے, اصل جو ہے وہ ویژن ہے, زبان کے اعتبار سے بھی, کیونکہ ہم ایک پاکستان کے اندر پیدا ہوئے ہیں, ہماری اردو مادری زبان ہے, اور اس کے اندر اچھا کچھ لوگ جو اصل سے جڑے ہوئے بھی ہوتے ہیں نا اور فل اس پہ اسٹیبلشڈ ہوتے ہیں, تھوڑی سی ڈائیورسٹی بھی کر رہے ہوں گے نا تو ہلکے سے چینج پہ کچھ بھاگ جائیں گے. کچھ شوق بڑا ہوگا ماڈرن میں کام کرنے کا. جی شوق آپ سوچ رہے ہیں آج کل تو ہر کوئی کر رہا ہے. ہم نے تو کہ میں ایلیٹ کلاس کو ٹارگٹ بھائی ہم نے تو کر کے بہت کچھ چھوڑا ہوا ہے. یہ سارے مطلب پروٹوکال یہ سارے گاڑیاں شاڑیاں پیچھے لگی ہوئی ہیں, 70-80 لینڈ کروزر چاہیے, تو ہو گیا نا. یہ تو اب نئی چیزیں میں دیکھتا بھی ہوں نا, حساب کتاب ہے تو ہو گیا 2016-17 میں ہو گیا تھا. تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ شوق تو بڑا ہے آپ کا ماڈرن میں گھومنے کا, تو جیسے ہی تو پھر دل بڑا رکھو نا, کلیجہ بڑا رکھو, ڈر کے بھاگے کوئی. ڈر حضرت جی آئے بھائی, ہاں بھائی ہم چاہتے ہیں انگلش میں کام ہونے, بھائی تھوڑی سی اس سارے کے اندر تھوڑے سے ایک دو ایسے الٹے سیدھے لوگوں کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہو. انفیکٹ میرا تو بھائی پاکستان کے ہر فیکشن سے تعلق رہا ہے. مطلب ابھی کبھی ایک عالم کے ساتھ جو ہے کبھی ایسے لوگ بھی بیٹھ جائیں گے جس کو آپ شاید آپ کو ٹینشن ہو جائے گی ان کے ساتھ بیٹھ کے. لاہور میں ایک دفعہ تھا, بڑے ٹیڑے لوگ آ گئے تھے. اچھا وہ یاد ہے ہم اسلام آباد میں ایک لیکچر میں گئے تھے, وہاں پہ اردو میں کسی نے لیکچر دیا تھا, اقبال کے کسی نہیں وہ تو عجیب ہی ہو گیا تھا بالکل. میں وہ بات کر رہا ہوں کہ بھائی کیونکہ میں اور آپ کی جو اردو ہے, اب مجھ سے تو آگے جو لوگ ہیں ان کی تو اور کمزور ہوگی. ہم اردو کے اندر کافی سارے الفاظ جو ہیں وہ انگلش کے استعمال کرتے ہیں. تو انگلش ہے نا ہماری, تو اب اصلی میں انگلش بن گئی ہے. نہیں ایسی بات لیکن اگر ہمیں آج مدرسے میں بھی بات کرنی پڑے یا کسی اپنے حلقے میں بات کرنی پڑے تو ہم بہت ہی آسان انداز, اب دیکھیں میں تھوڑے آسان انداز کے اندر بڑی اچھی عبارتوں یہ آپ ایوالو ہو رہے ہیں, یہ آپ کے لیے ایوالو ہونا ہے, آپ چینج ہو رہے ہیں. نہیں آپ سمجھ لیں کہ میں نے اس کو اپنا لیا, اپنے اندر رکھ لیا, اور اس کو میں اس میں رکھ لیا, گروتھ کرتا ہے, اس میں سیکھتا رہتا ہوں. اگر آپ بہت اردو ادب کی کوئی گفتگو چل رہی ہوگی تو میں انجوائے کروں گا اس کو, میں آف نہیں ہوں گا. لیکن باؤنڈریز نہیں لگا رہا تھا کہ if somebody is not able to وہ جو اسلام آباد میں ہوا تھا نا وہ مجھے گرا نہیں پا رہا تھا, تو اس نے کہا میں ایک ایسی چیز سے مارتا ہوں اس کو جو اس کی بہت کمزور ہوگی, اردو. تو وہ تھیاں تک چلی گئی تھی کہانی وہاں پر. تو وہ اردو کے شیکسپیئر آ گئے, بڑا عجیب ہی وہاں پہ نا, وہ تو امراؤ جان پتہ نہیں کیا کچھ کھول دیا تقریر میں. بھائی آپ ایک جینوئن اسپیکر سے اگر آپ کا مقابلہ ہے تو بھائی آپ کمپلیمنٹ کریں, دوست بنائیں ہمیں. اور یہی کچھ مدارس میں عربک کے اندر ہو جاتا ہے. ہاں کہ بھائی آپ اردو آڈینس سے بیٹھے ہیں, اتنی عربی جو آ رہی ہے وہ کیوں آ رہی ہے؟ باب تفیل بھی آپ سیگا بول رہے ہیں, آپ سمجھے تو سی نا, عربی کا شیکسپیئر کیوں آ گئے یہاں پہ. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, بلکہ حسب عقولہم کے الفاظ ہیں. You have to see the audience, you have to know the people, and then you have to share your knowledge. بلکہ مجھے کسی نے بولا آپ کو انگلش بولے نا, پوری انگلش بولے, آپ کو اردو بولنی ہے پوری اردو بولے. میں نے کہا میرے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا. نہیں ہمیں تو کسی نے بول دیا تھا نا کچھ سال پہلے ہی
کہ یہ ادارہ ہی بند کر دو بھیا, یا پورے مولوی بن جاؤ, ہاں یا پورے جو ہے نا یہ, بلکہ بولا تھا واقعی کسی نے بولا تھا یا یہ بند کرو یا یہ بند کرو. بھائی بلینڈ کیوں آپ کو چبھ رہا ہے؟ اگر ہم بلینڈ کو ایوالو ہونا بول رہے ہیں. اب ہم اگر یہاں پر شریعت کے کورسز بھی کرا رہے ہیں فل ہارڈ کور, بیچ میں سیلف ہیلپ کورسز بھی چل رہے ہیں, اور تیسرا ہمارا فل آن لائن ڈیولپمنٹ کورسز بھی چل رہے ہیں, جس میں ہمارا شاپیفائی بھی چل رہا ہے, ہمارا ویب ڈیولپمنٹ کورسز چل رہے ہیں, ہمارا اللہ آپ کا بھلا کرے. کیسا انسٹیٹیوٹ ہے؟ اصول فقہ بھی پڑھا رہا ہے, ڈیولپ آن لائن اسٹور آن شاپیفائی یہ بھی بتا رہا ہے, اور کاؤنسلنگز بھی کر رہا ہے. اس کی ایک میجر وجہ مجھے یہ لگتی ہے کہ جب ہر فیلڈ کے اندر جو اچھا ایک اور بھی بڑا ایشو, ایک بندے نے ایک ہی فیلڈ پہ کام کیا ساری زندگی, اس نے اور کوئی چیز دیکھی نہیں کبھی. آپ یہ یاد رکھیں جتنے بھی کانکررز آئیں گے نا وہ جیک آف آل ہوں گے, کنگ آف نن ہوں گے. ٹھیک ہے, اگر کانکرر ہی, بادشاہ ہی, اگر ہیڈ آف اسٹیٹ ہی کنگ آف آل بننے کے بعد اس کی زندگی کھپ جائے گی. صحیح ہے کہ بھائی وہ ملٹی ڈائمینشنل ہو نہیں سکتا, مینجمنٹ کا بھی چیتا ہو, مطلب ایکیڈیمک ہو, ہارورڈ سے اس نے مینجمنٹ پڑھی ہو, پرنسٹن سے اس نے جو ہے نا ایچ آر پڑھا ہو, اس نے جو ہے نا ییل سے اس نے جو ہے نا وہ عربی پڑھی ہو. اس طرح کہاں تو ساری زندگی پڑھائی میں لگا دیں گے. صحیح ہے. جتنے بھی کانکررز ہیں نا ڈیجیٹل ورلڈ کے, کوئی پڑھے لکھے چڑھے لکھے نہیں ہے, کوئی ڈگریاں شگریاں نہیں ہے, ایک جنرل انہوں نے اپنا لیا, اسکل کے اندر ماسٹری کی, اور پھر آگے تو کلیجے جگر تلے. تو جب آپ ایسا آدمی آتا ہے نا جو ایک ڈائیورس انوائرمنٹ سے آ کے جب وہ کسی ایسے کی مین اصل میں ہاتھ مارتا ہے نا, وہ انسیکیور ہو کے نا جیلس ہو جاتا ہے اس سے. اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد ہے آپ کا, ایک کسی یونیورسٹی میں آپ لیکچر دے رہے تھے سائیکالوجی پہ, کسی نے 30 منٹ پہ پوری اس نے اتنا, بھائی میں تو میرا اصل مقصد تو ٹاک کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں اسلام بھی چلا جائے, صحیح ہے, دین بھی چلا جائے, بچوں کو موٹیویشن بھی مل جائے, اور مدرسے کی ایک پریزنٹیشن, مطلب 50 اینگل سے سارے پیکیج ہے پورا, تاکہ بھائی ایک پتہ چلے کہ بھائی یہ ہم بنانا چاہتے ہیں, یہ کرنا چاہتے ہیں, اور ایک دن اس کا ایک نیش جو ہے وہ لیگ بن جائے گا بہت بڑا. تو حضرت جی نے ہماری پریزنس سے پہلے جو ایک تو سائیکالوجی, میں تو سائیکالوجی کی ایک ڈیسیشن میکنگ سائیکالوجی کا ایک پرسپیکٹو ہوگا نا, اس میں میرے خیال سے پوری سائیکالوجی 101 اور سائیکالوجی 102 دونوں ہی کھولنی پوری. ایسے ہی میں حذیفہ کو برابر میں کہہ رہا ہوں کہ حذیفہ یہ ٹاپک ہی نہیں چھوڑا اس نے بات کرنے. میں نے پھر بھی گیم گھما دی, میں ایموشنز پہ جذبات پہ لے گیا تقریر کو اس ٹائم پر. پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ کانکررز ہمیشہ سسٹم کے جیک آف آل ہوتے ہیں, یعنی قلعے کا دروازہ جو ہے نا وہ وارئر توڑتا ہے جو پورے قلعے کی ڈائیورسٹی کو جانتا ہے. آگے جو پوری مائکرو مینجمنٹ ہوتی ہے نا قلعے کے اندر فتح کر ملک چلانے کے لیے, وہ پھر ایکسپرٹس کر رہے ہوتے ہیں ہر فیلڈ. ٹھیک ہے, اسپیشلائز فیلڈ ہوتی ہیں. مطلب ایک جو جماعت, ایک پولیٹیکل جماعت کا ہیڈ بھی جو ہوگا نا, وہ چاروں صوبوں کی مین چیزوں پہ بات کرے گا. ہر صوبے کے, ہر شہر کے ایک نیش کا ایشو جو ہے نا, وہ انٹیریئر منسٹری, وہ تو لوکل اٹھائے گا نا, وہاں سے منسٹریز ہوں گی, وہ دیکھیں گے نا. اب جو شہباز شریف صاحب کو یہ تھوڑی پتا ہوگا کہ تھر کے نگر پارکر کے ایک گھر میں کیا چل رہا ہے. سب وہ ہٹ پتا آپ کو کیسے گرانے کی کریں گے. اگر تم اتنے ہی بڑے چیتے ہو نا, بڑے ایکسپرٹ ہو, تم بڑا سمجھتے ہو اپنے آپ کو, تم یہ بتاؤ میرے گھر میں ٹوٹی کا مسئلہ کیسے سالو ہو. اب وہ بیٹھے میں لاہور میں, ہاؤ وڈ ہی نو. تو یہ اس طریقے سے اٹیک کریں گے اس کے اوپر کہ بھیا تم جو ہے نا قابل نہیں ہو کہ تم اس پر بھی بات کرو, تم اس پر بھی بات نہیں, تمہارے پاس یہ ڈگری نہیں, تمہارے پاس وہ کوالیفیکیشن نہیں, تمہارے پاس یہ حساب کتاب نہیں, تم یہ اورینٹڈ نہیں, تم یہ نہیں, تم عالم نہیں, تم مینجمنٹ کے ایکسپرٹ نہیں, تم فلاں نہیں. یہ تانے میں شروع ہو جائیں گے آگے سے, اور اس آدمی کو یہ فیل کرایا جائے گا کہ تمہاری اوقات نہیں ہے بولنے کی, کیونکہ وہ ڈائیورس تو ہو نہیں سکا, کانکر تو کر نہیں سکا, دوسروں سے رائے نہیں, اپنی اصل کے اندر 30 سال سے رٹا لگایا جا رہا ہے اور اسی کے اندر بات کیا جا رہا ہے. اچھا اس کو بھی کوئی امپلیمنٹ ہی نہیں کر رہا. رٹا ٹرانسفر ٹو اندر رٹا, ٹرانسلیٹڈ ٹو اندر رٹا, اینڈ رٹا گوئنگ آن. تو اس کی ڈومین کا ایک ورڈ بھی آپ کہیں بولیں گے نا اپنی پریزنٹیشن میں, تو وہ ایکٹیو ہو جائے گا وہاں. آپ کو کسی نے کہا بھی تھا شیخ صاحب تقریر بہت اچھی کرتے ہیں, قرآن کی آیتیں نہ پڑھا کریں. ہاں بس وہ بھی کسی نے کہہ دیا تھا ایک ٹائم پر, پھر وہ ریورس ہو گیا, تو انہوں نے کہا تھا بہت اچھا کر رہے ہیں اگر آپ پڑھ رہے ہیں, بہت اچھی پڑھ رہے ہیں, چلتا رہے گا نا, کیونکہ اس کی چیز ہٹ ہو رہی ہے نا. تو جب ایک کنگڈم, ایک سلطنت کھڑی ہو رہی ہوتی ہے نا, تو اس کے اندر جو اسپیسیفک جانرے کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں نا, وہ اس کو کمپلیمنٹ نہیں کر سکتے, وہ جو سب کے لیے آ رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے میں کہتا ہوں یہ ڈیجیٹل ورلڈ کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو آن لائن کے آج کل لوگ ہیں, یہ کیونکہ اتنے زیادہ ڈوئرز ہیں, they don't care about the academics and stuff. تو ادھر آپ کا ایک ملینئروں والا ایشو آ جائے گا, چل بھائی دے مار, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کوئی ڈگری کی حیثیت نہیں ہے, بس کرو. اب پیسہ آ گیا, سب چل رہا ہے, $5,000 سے $50,000 کما رہا ہے اگر وہ مہینے کا یا 6 مہینے کا, تو he's all fine, he doesn't need that.
مگر سسٹم کی پریزنٹیشن کے اندر آپ کو ایک فریزولوجی، ایک ایکیڈیمیا، ایک طریقہ، ایک انداز بیان، ایک انداز تدریس تو ہونی چاہیے نا. تو آپ اس کو ایسے لے لیں کہ جب کانکرنگ کرنی ہوتی ہے نا تو اس بندے کو لے کے آتے ہیں جس کی ماسٹری ہوتی ہے کانکرنگ میں. صحیح ہے. اور جب کانکر ہو جاتا ہے نا تو اس کے بعد اب لوگ آپ سے پوچھیں گے حضرت جی یہ کیسے بنایا آپ نے. تو پھر آپ نا ایک ایکسپرٹ بینچ کو لا کے جو آپ کی پوری محنت کو چینلائز کر کے ایک ایکیڈیمک فارمیٹ میں بتائے گا جی یہ کیا، پھر انہوں نے یہ کیا، اس میں یہ انوالوڈ ہوا. کانکرر سے نہیں پوچھتے کیسے کیا. کانکرر بتانے جائے گا تو کانکر تو پتہ کیا بولے گا، سمپل بھیا توکل تھا اللہ پر اور ہم نے گھوڑے چلا دیے بس. پبلک کو اتنا نیکڈ ٹروتھ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. پبلک کہتی ہے یار کریکولم سے پڑھائیں نا آپ اقبال کو، کریکولم سے پڑھائیں ارسٹوٹل کو، کریکولم سے پڑھائیں ابن رشد کو. یہ ون لائنر کیا؟ ون لائنر تو قرآن دیتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. پیریڈ. ون لائنر سارے ڈپریشن، ساری دشمنیاں، سارے پرابلمس کا حل. سو آئی تھنک ہم اسی پہ اس کو ختم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ گروتھ کے لیے ایوالو ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور اصل کو برقرار رکھیں. اور جو ایوالو ہو رہے ہیں وہ اپنی اصل کو برقرار رکھیں، اور جو اصل میں بیٹھے ہیں وہ سمجھیں کہ اگر نہیں کریں گے تو ہوائیں فلش کر کے لے جائیں گی. اللہ ہماری قوم کو، ہماری امت کو مزید ترقی دے. جناح صاحب تھے لبرل، وہ اس کے اوپر اچھا 70 سال سے اسی کو پروف کرنے میں لگے گا. وہ 70 سال سے پروف کرنے میں لگے ہیں یہ لا الہ الا اللہ. بھائی وہ انٹیگریشن کیوں نہیں کرائی گئی کہ بھائی اصل چاہے دین تھا یا یہ ملک دین پہ نہیں بھی لیا گیا تھا، انسانوں کو آپس میں لانے کے لیے دین لا الہ الا اللہ ایک بڑا ایلیمنٹ تھا. اس کے ساتھ اور بھی چیزیں بھی تو جڑی ہوئی تھی جس کو جوڑا جا سکتا تھا، جس کے ساتھ آپ نان مسلم اور مائنورٹیز کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہو. وہ کہاں گیا فیکشن؟ وہ ایریاز کیوں نہیں ختم کیے گئے جس سے کم اصل دوسروں کی نہ بھی ملے، پاس تو رہ لیں ایک دوسرے کے. تو اسی طرح اسلام بھی پھیل جاتا تھا، اس طرح آپ کی آئیڈیالوجی بھی پھیل جاتی ہے. اور اسی طرح میں اپنے تجربے سے بتاتا ہوں کہ میں اگر کسی کو 2008 میں دشمن سمجھتا تھا تو 2013 میں میرا ہلکا سا اس کے لیے بینڈ ڈاؤن کم ہوا کہ میں اس کے ساتھ رہنا شروع ہو گیا. اور اس کی ایک نقصان یہ ہے کہ کبھی وہی کہتے ہیں لا تجالس مع اہل البدع، مع اہل البدع، بدعتی کے ساتھ بیٹھو گے نا تو بدعت کی عزت کرنا شروع ہو جاؤ گے. صحیح. اسٹے ود دا پیپل آف سنہ. تو پھر وہی بات آ جائے گی. تو جو سنت سے جڑا ہوا آدمی ہے اور جو سنت والوں سے جڑا ہوا آدمی وہ کہے گا بھائی مجھے کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی. لیکن جب بم گولے چلتے ہیں تو پھر آدمی کہتے ہیں یار کاش کچھ ڈیٹرنس کے لیے کچھ سیکھ لیا ہوتا. تو ڈیٹرنس جو ہے ساری گورے کے پاس ہے، پھر اس کے بعد جانا پڑے گا. پھر دل کہتا ہے بھائی میں اس کے تھلے لگ جاؤں. سو بیک ڈاؤن اٹ کمز بیک ٹو نفس. نفس کتنا ٹول لے سکتا ہے، اصل کو قائم رکھتے ہوئے کتنا لوٹا اٹھا سکتا ہے. اور obviously یہ ہمیشہ ایڈیشن کی بات نہیں ہے کہ آپ اصل کو قائم رکھتے ہوئے کیا کیا چیزیں اپنی چھوڑ سکتے ہو، یہ بھی ایوالو ہونے کے اندر آتا ہے. بالکل. بہت سارے لوگ اپنی بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ شریڈ نہیں کر سکتے. بیکاز دیکھیں جو جینوئن آدمی ہوگا نا وہ اسٹرگل کو رسپیکٹ کرے گا، جینوئن آدمی عزت کرے گا. اور جو جینوئن آدمی ہوگا نا وہ اس چینج کے ساتھ آپ میں اس میں ریفلیکٹ کرے گی خاندانیت. خاندانی آدمی اصل سے جڑا ہوا آدمی. اور ہٹ نہیں گیا فوراً. نہیں آپ کو جملے بتا دیں گے کہ نیا پیسہ، جملے بتا دیں گے. اچھا آپ نے جب کہا اصل لا الہ الا ہے، اصل اللہ ہے، اصل جو ہے وہ ویژن ہے، زبان کے اعتبار سے بھی کیونکہ ہم ایک پاکستان کے اندر پیدا ہوئے ہیں، ہماری اردو مادری زبان ہے اور اس کے اندر اچھا کچھ لوگ جو اصل سے جڑے ہوئے بھی ہوتے ہیں نا اور فل اس پہ اسٹیبلشڈ ہوتے ہیں، تھوڑی سی ڈائیورسٹی بھی کر رہے ہوں گے نا تو ہلکی سے چینج پہ کچھ بھاگ جائیں گے. کچھ شوق بڑا ہوگا ماڈرن میں کام کرنے کا. جی شوق آپ سوچ رہے ہیں آج کل تو ہر کوئی کر رہا ہے. ہم نے تو کہ میں ایلیٹ کلاس کو ٹارگٹ بھائی ہم نے تو کر کے بہت کچھ چھوڑا ہوا ہے. یہ سارے مطلب پروٹوکال یہ سارے بھائی گاڑیاں شاڑیاں پیچھے لگی ہوئی ہیں 70-80 لینڈ کروزر چاہیے تو ہو گیا نا. یہ تو اب نئی چیزیں میں دیکھتا بھی ہوں نا حساب کتابیں تو ہو گیا 2016-17 میں ہو گیا تھا. تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ شوق تو بڑا ہے آپ کا ماڈرن میں گھومنے کا. تو جیسے ہی تو پھر دل بڑا رکھو نا، کلیجہ بڑا رکھو، ڈر کے بھاگے کوئی ڈر. حضرت جی آئے بھائی، ہاں بھائی ہم چاہتے ہیں انگلش میں کام ہونے. تو بھائی تھوڑی سی اس سارے کے اندر تھوڑے سے ایک دو ایسے الٹے سیدھے لوگوں کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہو. انفیکٹ میرا تو بھائی پاکستان کے ہر فیکشن سے تعلق رہا ہے. مطلب ابھی کبھی ایک عالم کے ساتھ جو ہے کبھی ایسے لوگ بھی بیٹھ جائیں گے جس کو آپ شاید آپ کو ٹینشن ہو جائے گی ان کے ساتھ بیٹھ کے.
ابھی لاہور میں ایک دفعہ تھا, بڑے ٹیڑھے لوگ آ گئے تھے. اچھا وہ یاد ہے ہم اسلام آباد میں ایک لیکچر میں گئے تھے, وہاں پہ اردو میں کسی نے لیکچر دیا تھا, اقبال کے کسی نہیں وہ تو عجیب ہی ہو گیا تھا بالکل. وہ بات کر رہا ہوں کہ بھائی کیونکہ میں اور آپ کی جو اردو ہے, اب مجھ سے تو آگے جو لوگ ہیں ان کی تو اور کمزور ہوگی, ہم اردو کے اندر کافی سارے الفاظ جو ہیں وہ انگلش کے استعمال کرتے ہیں. تو انگلش ہے نا ہماری, تو اب اصل ہی میں انگلش بن گئی ہے. نہیں ایسی بات لیکن اگر ہمیں آج مدرسے میں بھی بات کرنی پڑے یا کسی اپنے حلقے میں بات کرنی پڑے تو ہم بہت ہی آسان اب دیکھیں میں تھوڑے آسان انداز کے اندر بڑی اچھی عبارتوں یہ آپ ایوالو ہو رہے ہیں, یہ آپ کے لیے ایوالو ہونا ہے, آپ چینج ہو رہے ہیں. نہیں آپ سمجھ لیں کہ میں نے اس کو اپنا لیا, اپنے اندر رکھ لیا, اور اس کو میں اس میں رکھ لیا, گروتھ کرتا, اس میں سیکھتا رہتا ہوں. اگر آپ بہت اردو ادب کی کوئی گفتگو چل رہی ہوگی تو میں انجوائے کروں گا اس کو, میں آف نہیں ہوں گا. لیکن باؤنڈریز نہیں لگا رہا تھا کہ if somebody is not able to وہ جو اسلام آباد میں ہوا تھا نا, وہ مجھے گرا نہیں پا رہا تھا, تو اس نے کہا میں ایک ایسی چیز سے مارتا ہوں اس کو جو اس کی بہت کمزور ہوگی, اردو. تو وہ تھیاں تک چلی گئی تھی کہانی وہاں پر. تو وہ اردو کے شیکسپیئر آ گئے, بڑا عجیب ہی وہاں پہ نا, وہ تو امراؤ جان پتہ نہیں کیا کچھ کھول دیا تقریر میں. بھائی آپ ایک جینوئن اسپیکر سے اگر آپ کا مقابلہ ہے تو بھائی آپ کمپلیمنٹ کریں, دوست بنائیں ہمیں. اور یہی کچھ مدارس میں عربک کے اندر ہو جاتا ہے. ہاں کہ بھائی آپ اردو آڈینس میں بیٹھے ہیں, اتنی عربی جو آ رہی ہے وہ ہاں کیوں آ رہی ہے. باب تفیل بھی آپ سیگا بول رہے ہیں, آپ سمجھیں تو سی نا, عربی کا شیکسپیئر کیوں آ گئے یہاں پہ. ہاں وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, بلکہ حسب عقولہم کے الفاظ ہیں. You have to see the audience, you have to know the people, and then you have to share your knowledge. بلکہ مجھے کسی نے بولا آپ کو انگلش بولے نا, پوری انگلش بولے, آپ کو اردو بولنی ہے پوری اردو بولے. میں نے کہا میرے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا. نہیں ہمیں تو کسی نے بول دیا تھا نا کچھ سال پہلے ہی کہ یہ ادارہ ہی بند کر دو بھیا, یا پورے مولوی بن جاؤ, ہاں یا پورے جو ہے نا یہ, بلکہ بولا تھا واقعی کسی نے بولا تھا یا یہ بند کرو یا یہ بند کرو. بھائی بلینڈ کیوں آپ کو چب رہا ہے؟ اگر ہم بلینڈ کو ایوالو ہونا بول رہے ہیں. اب ہم اگر یہاں پر شریعت کے کورسز بھی کرا رہے ہیں فل ہارڈ کور, بیچ میں سیلف ہیلپ کورسز بھی چل رہے ہیں, اور تیسرا ہمارا فل آن لائن ڈیولپمنٹ کورسز بھی چل رہے ہیں, جس میں ہمارا شاپیفائی بھی چل رہا ہے, ہمارا ویب ڈیولپمنٹ کورسز چل رہے ہیں, ہمارا اللہ آپ کا بھلا کرے. کیسا انسٹیٹیوٹ ہے, اصول فقہ بھی پڑھا رہا ہے, ڈیولپ آن لائن اسٹور آن شاپیفائی یہ بھی بتا رہا ہے, اور کاؤنسلنگس بھی کر رہا ہے. اس کی ایک میجر وجہ مجھے یہ لگتی ہے کہ جب ہر فیلڈ کے اندر جو اچھا ایک اور بھی بڑا ایشو, ایک بندے نے ایک ہی فیلڈ پہ کام کیا ساری زندگی, اس نے اور کوئی چیز دیکھی نہیں کبھی. آپ یہ یاد رکھیں جتنے بھی کانکررز آئیں گے نا, وہ جیک آف آل ہوں گے, کنگ آف نن ہوں گے. ٹھیک ہے, اگر کانکرر ہی, بادشاہ ہی, اگر ہیڈ آف اسٹیٹ ہی کنگ آف آل بننے کے, مطلب اس کی زندگی کھپ جائے گی. صحیح ہے کہ بھائی وہ ملٹی ڈائمینشنل ہو نہیں سکتا, مینجمنٹ کا بھی چیتا ہو, مطلب ایکیڈیمک ہو, ہارورڈ سے اس نے مینجمنٹ پڑھی ہو, پرنسٹن سے اس نے جو ہے نا ایچ آر پڑھا ہو, اس نے جو ہے نا ییل سے اس نے جو ہے نا وہ عربی پڑھی ہو. اس طرح کہاں تو ساری زندگی پڑھائی میں لگا دیں گے. صحیح ہے, جتنے بھی کانکررز ہیں نا ڈیجیٹل ورلڈ کے, کوئی پڑھے لکھے چڑھے لکھے نہیں ہے, کوئی ڈگریاں شگریاں نہیں ہے, ایک جنرل انہوں نے اپنا لیا, اسکل کے اندر ماسٹری کی, اور پھر آگے تو کلیجے جگر تلے. تو جب آپ ایسا آدمی آتا ہے نا جو ایک ڈائیورس انوائرمنٹ سے آ کے, جب وہ کسی ایسے کی مین اصل میں ہاتھ مارتا ہے نا, وہ انسیکیور ہو کے نا جیلس ہو جاتا ہے اس سے. اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد ہے آپ کا, ایک کسی یونیورسٹی میں آپ لیکچر دے رہے تھے سائیکالوجی پہ, کسی نے 30 منٹ پہ پوری اس نے اتنا, بھائی میں تو میرا اصل مقصد تو ٹاک کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں اسلام بھی چلا جائے, صحیح ہے, دین بھی چلا جائے, بچوں کو موٹیویشن بھی مل جائے, اور مدرسے کی ایک پریزنٹیشن, مطلب 50 اینگل سے سارے پیکج ہے پورا, تاکہ بھائی ایک پتہ چلے کہ بھائی یہ ہم بنانا چاہتے ہیں, یہ کرنا چاہتے ہیں, اور ایک دن اس کا ایک نیش جو ہے وہ لیگ بن جائے گا بہت بڑا. تو حضرت جی نے ہماری پریزنس سے پہلے جو ایک تو سائیکالوجی, میں تو سائیکالوجی کی ڈیسیشن میکنگ سائیکالوجی کا ایک پرسپیکٹو ہوگا نا, اس میں میرے خیال سے پوری سائیکالوجی 101 اور سائیکالوجی 102 دونوں ہی کھول دی پوری. ایسے ہی, اور میں حذیفہ کو برابر میں کہہ رہا ہوں کہ حذیفہ یہ ٹاپک ہی نہیں چھوڑا اس نے بات کرنے. میں نے پھر بھی گیم گھما دی, میں ایموشنس پہ, جذبات پہ لے گیا تقریر کو اس ٹائم پر. پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ کانکررز ہمیشہ سسٹم کے جیک آف آل ہوتے ہیں, یعنی قلعے کا دروازہ جو ہے نا وہ وارئر توڑتا ہے جو پورے قلعے کی ڈائیورسٹی کو جانتا ہے. آگے جو پوری مائکرو مینجمنٹ ہوتی ہے نا قلعے کے اندر فتح کر ملک چلانے کے لیے, وہ پھر ایکسپرٹس کر رہے ہوتے ہیں ہر فیلڈ. ٹھیک ہے, اسپیشلائز فیلڈ ہوتی ہیں وہ, مطلب ایک جو جماعت, ایک پولیٹیکل جماعت کا ہیڈ بھی جو ہوگا نا, وہ چاروں صوبوں کی مین چیزوں پہ بات کرے گا. ہر صوبے کے, ہر شہر کے ایک نیش کا ایشو جو ہے نا
وہ انٹیریئر منسٹری تو local اٹھائے گا نا وہاں سے. منسٹریز ہوں گی, وہ دیکھیں گے نا. اب جو شہباز شریف صاحب کو یہ تھوڑی پتا ہوگا کہ تھر کے نگر پار کر کے ایک گھر میں کیا چل رہا ہے. سب وہ ہٹ پتا آپ کو کیسے گرانے کی کریں گے. اگر تم اتنے ہی بڑے چیتے ہو نا, بڑے ایکسپرٹ ہو, تم بڑا سمجھتے ہو اپنے آپ کو, تم یہ بتاؤ میرے گھر میں ٹوٹی کا مسئلہ کیسے سالو ہوگا. اب وہ بیٹھے ہوئے لاہور میں, ہاؤ وڈ ہی نو.